کیا آپ کو پتہ ہے کہ کالا جادو کسے کہتے ہیں اور اسے کون ہم پر کراتا ہے اور کن طریقوں سے ہمارے اوپر کراتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مجھے اپنی بہن یا بیٹی سمجھ کر پلیز میرے لیے چھوٹا سا سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے جانتے ہیں کالا جادو کسے کہتے ہیں۔ کالا جادو کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہماری ترقی سے حسد جلن رکھتا ہے، تو وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ وار نہیں کرے گا، بلکہ وہ شیطان، جن اور کچھ غلط طریقے ہمارے اوپر اپنا کر ہم کو تکلیف پہنچائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کالے جادو کی 10 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے جو ہمارے اوپر نظر آتی ہے جس پر جادو ہوا ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس اور نہیں، اور فوراً ہم قرآن کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں یا پھر نماز چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ نظر آتی ہے کہ آوازیں سنائی دیتی ہے۔ بار بار ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے ہمیں کوئی آواز دے رہا ہے، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز سنائی دیتی ہے اور ایسا بار بار ہوتا ہے۔ اور تیسری نشانی اس کی ہمارے اوپر یہ ظاہر ہوتی ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اکثر ایسا خواب بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے پورے جسم پر کسی چیز کا بوجھ رکھ دیا، جسم ایک دم سے بھاری ہو جاتا ہے، اور خواب میں اس بوجھ کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جسم میں کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، ایک جسم میں بالکل بھی طاقت یا حرکت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں یا اس بوجھ کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیں۔ چوتھی نشانی اس کی یہ نظر آتی ہے جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اکثر سایہ آپ کے آس پاس محسوس ہوتا ہے، جبکہ ایکچوئل میں ہوتا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے ارد گرد سایہ نظر آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کو ڈر والی فیلنگ آتی ہے، بے رونق گھر دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جائے، کہیں سکون کی جگہ پر چلے جائے، گھر میں آتے ہی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، ڈر لگنے لگتا ہے۔ چھٹی نشانی اس کی یہ ہے کہ جب آپ کپڑے دھو کر سکھانے ڈالتے ہیں اور سوکھے ہوئے کپڑوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ کپڑے آپ کو ان میں سے غائب نظر آتے ہیں۔ ایسا صرف ایک بار نہیں ہوتا بلکہ کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتے رہتا ہے۔ آٹھویں نشانی اس کی یہ ہے کہ ایسے خواب ہم کو نظر آتے ہیں جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خواب میں کسی سے لڑ رہے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم پر کچھ نشانات نظر آتے ہیں۔ 9ویں نشانی اس کی یہ ہے کہ میاں بیوی میں ہمیشہ انبن چلتی رہتی ہے، اس کا کوئی بھی ریزن نہیں ہوتا، سب اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کی لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ 10ویں نشانی اس کی یہ ہے کہ طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے، گھر کے افراد ایک دوسرے سے چڑ کرتے ہیں اور سب ایک ساتھ مل جل کر رہنا پسند ہی نہیں کرتے، سب لوگ تنہائی اور اکیلے میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ نشانیاں اگر کسی پر ظاہر ہے تو وہ اس عمل کو کرے۔ روز رات میں جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو باوضو سونا ہے، پاک صاف رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہم کو فرماتے ہیں کہ میں پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے کو کچھ ایسی قرآن کی صورتیں ہیں وہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے، جیسے کہ 3 قل، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ یہ سب چیزیں رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے اور پورے اپنے جسم پر ہاتھوں پر پھونک مار کے وہ ہاتھوں سے پورے جسم پر پھیر لے تو انشاءاللہ یہ کالے جادو کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔
پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔